السلام علیکم ایوریون، امید کرتی ہوں ہم تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ان بے تحاشا نعمتوں کا شکر ادا کرے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہمارا نماز سیریز کا پارٹ 5 ہے جس میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی مس انڈرسٹینڈنگس کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ کامن ہیں۔ سب سے پہلے جو آ جاتی ہیں وہ ہیں نماز کی رکعت کے بارے میں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف عشاء کی ہی 17 رکعت ہیں، جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ٹوٹل رکعت ہی 17 ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے۔ جب ہم مختلف قسم کی احادیث دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹوٹل رکعت ہیں وہ صرف 17 ہیں، جیسے 2 صبح فجر کی فرض جو آ جاتے ہیں، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور اس کے بعد 4 عشاء کے۔ یہ ہمارے ٹوٹل 17 رکعت بن جاتی ہیں جو کہ ہمارے اوپر پڑھنا فرض ہے۔ ہر ایک بالغ عقل والے انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر یہ 17 رکعت پڑھنا فرض ہے۔ یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے اور انہی کا ہم سے حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ ہمارے سے نماز کا ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں یہ تو ہمارے پڑھنا ضروری ہے۔ خاص طور پر آپ جب دیکھیں گے کوئی انسان نہیں پڑھا نماز، یعنی وہ بہت عرصہ سے نہیں پڑھتا نماز، تو اگر آپ نے اس کو نماز کی ترغیب دلانی ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے پوری نمازیں پڑھنی ہیں۔ ظہر ہے تو اس نے 4 فرض، 4 سنت، 2 سنت، 2 نفل سب کچھ پڑھنا ہے۔ ایسے اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ نماز پڑھے گا ہی نہیں، وہ کہے گا مجھے اتنی دیر لگے گی نماز پڑھنے میں نے پڑھنی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کو کہیں گے کہ صرف 5 منٹ لگنے ہیں اور تم نے 4 فرض پڑھ لینی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو ایک روٹین بنانے کے لیے آپ پہلے تھوڑے سے سٹارٹ کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی عمل کرو، اگر تھوڑا کرو، چاہے تھوڑا کرو لیکن کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں ہم نے 20 جو ہے نفل پڑھ لی ہیں اور اگلے دن ہم ایک بھی نہ پڑھیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے، چاہے تھوڑا کام کرو۔ اس لیے ہمیں سمجھانا چاہیے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا یا ہم خود بھی اگر نہیں پڑھ رہے تو ہمیں اپنے آپ کو یہی بات بتانی چاہیے کہ ہم نے نماز پڑھنی ضرورت، چاہے ہم 4 فرض پڑھیں، یعنی جو بیسک چیز ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو پورا کرنا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے نماز کے لیولز ہیں، تو جو بیسک لیول ہے جو کہ جس پر سب کو پورا اترنا چاہیے وہ یہ فرض ہیں۔ یعنی فرض اگر آپ پورے کر لیں گے تو آپ نے بیسک لیول کی نماز پوری کر لی۔ آپ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں میں نے نمازیں پڑھی تھیں۔ پھر وہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس میں کیا کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کون سی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، کون سی نہیں، یہ سب چیزیں تو ہم اس پوری سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں اور کر رہیں گے آگے بھی۔ لیکن فی الحال ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بیسک لیول کی نماز ہے یعنی فرض ہیں وہ ہم نے ضرور پورے کرنے ہیں۔ اور اگر ہم کسی کو ترغیب دینے لگے ہیں نماز کی تو اس کو بھی ہم نے سب سے پہلے یہی کہنا ہے کہ پہلے فرض سے شروع کرو۔ جب فرضوں پہ آپ کی روٹین سیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم آگے سنتوں کی طرف جائیں گے۔ اب اس میں سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنتیں ہیں وہ کون سی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں پر عام طور پر کہا جاتا ہے سنتیں موقتہ ہیں اور غیر موقتہ ہیں۔ جو احادیث ہیں ان میں ہمیں یہ نہیں ملتا۔ احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے پورے دن میں 12 رکعت جو سنت ہیں ان کو پورا کیا، یا آپ نفل کہہ سکتے ہیں، ان کو پورا کیا تو اس کو جنت میں ایک گھر دیا جائے گا۔ اب یہ 12 رکعت اس طریقے سے ہیں کہ 2 سنتیں فجر کی ہیں، فجر کی فرض نماز سے پہلے، 4 سنت جو ہے وہ ظہر کی فرض نماز سے پہلے ہیں اور 2 سنت فرض نماز کے بعد ہیں، عصر کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی۔ پھر مغرب کی 3 فرض کے بعد آپ کی 2 سنتیں آ جاتی ہیں اور پھر جو عشاء ہے اس کے بھی 4 فرض کے بعد 2 سنتیں، تو یہ آپ کے ٹوٹل 12 سنتیں بن جاتی ہیں۔ یہ جو 12 سنتیں ہیں یہ پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر دیا جائے گا اس کو۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ میں باقی ساری تو سنتیں پڑھ لیتی تھی لیکن جو ظہر کی پہلی والی 4 سنتیں ہیں وہ اکثر میں چھوڑ دیتی تھی۔ لیکن جب میں نے میں نے حدیث پڑھی اور اس حدیث کو میں نے پڑھا اور اس کو سمجھا تو میں نے سوچا کہ میں صرف 5 منٹ بچانے کے لیے، یعنی کتنی 5 منٹ لگ جاتے ہیں، 7 منٹ لگ جائیں گے، آپ بہت بھی آرام سے پڑھیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے، 10 منٹ تو ویسے نہیں لگتے 4 سنت پڑھنے میں، 7 سے 8 منٹ آپ کو لگ جائیں گے۔ میں اپنے 7 سے 8 منٹ بچانے کے لیے اپنی جنت کو قربان کر رہی ہوں، جنت کے گھر کو قربان کر رہی ہوں۔ جب یہ چیز میں نے سوچی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے یہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہاں کے اگر آپ پورے دن میں ایک 7 سے 8 منٹ ایکسٹرا آپ نکال رہے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ آج کل کے دور میں ان 7-8 منٹ میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صرف ڈوم اسکرولنگ کرنی ہے۔ آپ نے انسٹاگرام چیک کر لینا ہے، ٹویٹر چیک کر لینا ہے، آپ نے ٹک ٹاک چیک کر لینی ہے، یوٹیوب چیک کر لینی ہے۔ ان 7-8 منٹ میں آپ نے کوئی اور پروڈکٹیو کام نہیں کر لینا، آپ نے یہی کام کرنے ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ 4 سنت پڑھ لیں
اور باقی کی بھی پوری سنتیں کریں، یعنی 12 جو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان کو پورا کر لیں اور جنت میں اپنے لیے ایک گھر سیکیور کر لیں، کیونکہ ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اچھے طریقے سے جو ہم ساری باتیں اس سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں، اگر ہم اس طریقے سے اچھے طریقے سے یہ ساری 12 سنتیں پوری کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جنت میں ایک گھر مل جائے گا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ جو آ جاتی ہے ہمارے پوسچر کے بارے میں۔ اس بارے میں ایک بہن نے مجھ سے سوال بھی پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ ڈسکس کریں یا بتائیں ہمیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے۔ تو اس میں مین جو صحیح طریقے سے اگر ہم احادیث دیکھیں تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہوں۔ انہوں نے اسپیسیفکلی نہیں کہا کہ عورت اس طریقے سے پڑھے گی اور مرد اس طریقے سے پڑھے گا۔ اور جب کچھ سال پہلے ہم عمرہ پر گئے تھے تو وہاں پر اس سے پہلے ہم بھی ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے وہ کہتے ہیں کہ سمٹ کر نماز پڑھو، زمین سے چمٹ کے نماز پڑھو، عورت ایسی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو وہاں پر جو عربی لوگ تھے اور وہاں پر اب تو کافی بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے، جب ہم گئے تھے لیکن تب ایسے ہوتا تھا کہ وہ لوگ تو وہاں لوگ تھے تو پاکستانی، یعنی پاکستانی عورت ہوتی تھی یا مرد ہوتا تھا، مردوں کی طرف مرد اور عورتوں کی طرف عورت، اور وہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو ایسے جمع کر کے اپنی نیشنلٹی کے، جیسے پاکستانی ہیں تو وہ پاکستانی اور انڈینز کو جمع کر کے، یعنی جن کی زبان سیم ہے، جن کو سمجھ آ سکتی ہے، وہ ان کو آپس میں جمع کر کے اس طریقے کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے درس دیتے تھے۔ پہلے ہمیں اسی طرح وہاں پر ایک خاتون نے یہ بتایا کہ اس طریقے سے نماز کا فرق نہیں ہوتا، احادیث کے ساتھ انہوں نے بتایا، لیکن اس کے بعد پھر ہمیں وہاں پر ایک عربی عورت نے بھی ٹوکا کہ آپ جو نماز پڑھی ہیں وہ غلط ہے، اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو عربی لوگ ہیں جن کو عربی زبان آتی ہے، جو کہ احادیث پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، ان کو زیادہ سمجھ ہے، وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کہ مرد اور عورت کی نماز بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور بلکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتے کی طرح زمین پر نہ بچھ جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی کتا جب بیٹھتا ہے زمین پہ تو کس طریقے سے وہ پورا اس کے ساتھ زمین کے ساتھ چپکا ہوتا ہے اور اپنی ٹانگیں اور بازو سے سارے زمین کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تو کہا کہ کتے کی طرح نہ چمٹو زمین سے، لیکن عورتوں کو کہا کہ ہاں تم کتے کی طرح نماز پڑھو؟ ایسا استغفر اللہ کبھی ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو۔ اب 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ 2 یہ ہمارے ہاتھ آ گئے، 2 ہمارے پاؤں آ گئے، 2 ہمارے گھٹنے، 6، اور 7ویں یہ ہمارا ماتھے اور ناک کی یہ 1 ہڈی گنی جاتی ہے، یہ 7 ہڈیاں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم زمین پر بچھ کر پورے چمٹ کے ہم سجدہ کریں گے تو ہمارا تو پورا جسم زمین کے ساتھ لگے گا، ہماری پوری ٹانگ اور بازو کا یہاں سے یہاں تک پورا حصہ، گھٹنے سے لے کر ہمارے پاؤں تک کا پورا حصہ، سب کچھ زمین کے ساتھ چمٹے گا۔ تو یہ چیز سے منع کیا گیا ہے، صرف 7 ہڈیوں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مرد جو ہیں وہ بہت زیادہ یوں بازو کھول کے نماز پڑھتے ہیں، آپ بہت زیادہ نہ کھولیں، آپ تھوڑے کھول لیں، لیکن آپ جو ہمارا پیٹ ہوتا ہے، پیٹ کا حصہ، وہ ہماری ٹانگوں کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، اس میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ اونچے نہ ہوں، آپ تھوڑا کم اونچا ہو لیں، لیکن وہ گیپ رہنا چاہیے، اور آپ کے جو بازو ہیں وہ آپ کے جسم سے تھوڑے دور ہونے چاہیے، ان میں بھی تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے، بہت زیادہ آپ نہ لے کر آئیں اگر آپ کو ہے کہ ہم نے سمٹ کے پڑھنی ہے۔ لیکن جس طریقے سے میں نے بتایا، آپ صرف اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، پھر فرمایا کہ کتے کی طرح زمین پر نہ لیٹو، پھر یہ فرمایا کہ 7 ہڈیوں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ خود دیکھ لیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ صرف ہمارے جو ایشین جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یا ان کا بنایا ہوا اسلام ہے، یہ صحیح اسلام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈفرینس کریں دونوں کی نماز میں۔ اس کے بعد ایک اور مسکنسیپشن آتی ہے کہ کیا ہمیں سر پہ دوپٹہ لے کر وضو کرنا چاہیے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اگر آپ سر پہ دوپٹہ لیے بغیر بھی وضو کریں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی نامحرم نہ ہو۔ اور جس طریقے سے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ کوئی نامحرم آپ کے بال دیکھ لیتا ہے یا وضو کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنا پردے کا پورا خیال رکھیں، لیکن اگر کسی کی نظر پڑ بھی گئی ہے تو اس سے آپ کے وضو کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا وضو صرف انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جن چیزوں کا ہمیں حدیث میں بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تھوڑے سے 2-4 مسکنسیپشن تھے جو کہ میں نے سوچا کہ ہماری جو سیریز تو چل رہی ہے اس میں ہم اس بات کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس سیریز کو وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کو کچھ نیا سیکھنے کو مل سکے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ میری وہ بہن جنہوں نے سوال کیا تھا عورت اور مرد کی نماز کے فرق کے بارے میں، انشاءاللہ تعالیٰ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے گی۔ میں کوشش کروں گی کہ میں ان کو کمنٹ کر دوں ان کے کمنٹ کے نیچے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور
اگر آپ لوگوں کو اس سے کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہو تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے. یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ اس سے کچھ سیکھیں گے اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا، جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے. ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک ہے، آپ اس کو فالو کر لیجئے اور نیوز لیٹر کو بھی فالو کر لیجئے تاکہ جو میری نئی نیوز لیٹر میں سینڈ کرتی ہوں وہ آپ کو ٹائم سے مل جایا کریں. اللہ حافظ.